نور جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفینہ حنید سے کہتی ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی ماما کو صرف بیٹا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اسے گود میں لینا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ حنید کہتا ہے مجھے یہی بات پریشان کر رہی ہے، نور ماما ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ۔ دوسری طرف سفیر کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے اپنا سارا پیار اپنا پوتے کو دیا ہے۔ حنید کے سامنے بھی نور جہاں کی حقیقت کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں پر اعتماد کرتا رہے گا۔ نور بانو آخر کار مراد کو اپنے گھر لے کر چلی ہی جاتی ہے اور مراد وہاں رہنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ نور جہاں پریشان اپنے گھر میں ہوتی ہے کیونکہ بانو اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی ہے۔ نور بانو کا خیال ہے کہ اس نے کچھ برا نہیں کیا، انہوں نے اس کا باپ چھینا اور اس نے ان کے بیٹے۔ مراد کہتا ہے میرا کچھ نہیں ہے نور بانو وہاں پر، میں وہاں صرف اور صرف ایک داماد کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ نور ماما کو میری اب کوئی پرواہ نہیں رہی۔ نور بانو کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا مراد، لیکن تم یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ نور ماما یہ چاہتی ہیں کہ تم مجھے اپنی زندگی سے دور کر دو، لیکن مراد میں نے کب کسی کا برا چاہا ہے، میں نے ہمیشہ تم سے محبت ہی کی ہے، لیکن تمہاری ماما کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے نور جہاں حنید کو کہتی ہے کہ مراد کو کسی طریقے سے واپس لے کر آؤ، میں نہیں چاہتی کہ وہ سسرال میں رہے، میرا دل چاہتا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ حنید ایک دفعہ پھر اپنی ماں کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور نور بانو کے گھر پہنچ جاتا ہے اور نور بانو سے کہتا ہے تم میری ماں کو دکھ اور پریشانی میں رکھ کر کیسے کامیاب ہو سکتی ہو، تم جیسی عورت ہی گھٹیا ذہن کی مالک ہوتی ہیں۔ نور بانو کہتی ہے کیا میں گھٹیا ہو گئی؟ ایک وقت تھا جب تمہاری ماں مجھے پسندیدہ بہو کے طور پر اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ نور جہاں جیسی عورت میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی، اپنے بیٹوں کو استعمال کر رہی ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ مراد نے کچھ غلط نہیں کیا اور اب وہ یہیں رہے گا، جس پر حنید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ پسٹل نکال لیتا ہے اور پسٹل نکالتے ہی نور بانو پر گولی چلا دیتا ہے۔ نور بانو کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن اس کی گولی اس کے بازو میں لگتی ہے۔ دوسری طرف سے مراد کمرے سے باہر آتا ہے اور یہ سب دیکھ کر حنید سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔